محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہم قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کی علیم کا تعداد علم کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر رسول سید کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اعظام حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین علماء اور فقہاء کی قدروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا. آج ہم مسلمان ہیں. اللہ سب مسائل جمیلہ اپنی بارگاہ کو واجب الاحترام بزرگوں پیارے بھائیوں نوجوان عزیز ساتھیوں، اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو یقیناً بڑے ہی اندوہناک واقعات ہیں. انسان ان واقعات کے بیک گراؤنڈ میں جا کر جب دیکھتا ہے، ان واقعات پر جب انسان نظر دوڑاتا ہے تو مسلمان ایک درد دل رکھنے والا انسان اس کے دلوں پہ کھڑے ہوتا ہے. ظلم و ستم کی یہ داستانیں تاریخ اسلام کا حصہ ہے. وہ شہادت عمر رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہو، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہو، شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صورت آدمی ہو، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی کا ایک واقعہ ہو، وہ جناب حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا قصہ واقعہ ہو. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ تاریخ اسلام ان واقعات سے داغدار ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے تکلیف کا باعث ہے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. یہ اسلامی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. 10 ذوالحجہ کو ہم عید کر کے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کو قربان کر کے آئے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اسی مہینے کی 18 تاریخ ذوالحجہ کی 18 تاریخ 35 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، وہاں سے ہجرت کا سلسلہ اور اس کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے. 35 سال ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے. 35 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو جمعے کے دن، جمعے کے بعد
جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج غالباً 9 ذی الحجہ ہے، 19 ذی الحجہ ہے۔ اسی مناسبت سے تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے چونکہ ہمارا تفسیر کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ اس طرح کے موضوعات پر جب بات کرنا ہوگی تو ہم انشاءاللہ ان پر بھی بات کیا کریں گے۔ تو آج جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام کے اندر کیا کردار ہے اور اسلام پر وہ کس طرح عمل پیرا ہوتے تھے، اللہ کے، رسول اللہ کے اور صحابہ کے آنکھوں کے کس طرح مطابق۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے جناب عثمان رضی اللہ، آپ کی ولادت 571 میں ہوتی ہے اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت 576 میں ہوتی ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کا قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق ہے۔ قریش ایک خاندان ہے، اس کے آگے چھوٹے چھوٹے قبیلے، قریش بھی ہاشم کا ایک، بنو ہاشم بھی قریش کا ایک خاندان ہے اور امیہ بھی جو ہے وہ قریش کا ایک خاندان ہے۔ اس حوالے سے آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت جو ایک نسبی تعلق ہے، 5ویں پشت پر، 5ویں نسب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب عثمان کے ساتھ اور جناب عثمان کا حضرت رسول اللہ کے ساتھ نسب ملتا ہے۔ امیہ یہ حضرت عثمان کے پردادا ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہاشم ہیں ان کے بھتیجے ہیں امیہ۔ اس سلسلے کو لے کر چلیں تو 5ویں نسب پر، 5ویں پشت پر یہ دونوں نسب آپس میں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار سے ایک رشتے دار بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت، بڑا تعلق اور والہانہ ایک انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رغبت پر اور ان کی ترغیب پر مسلمان ہوئے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس طرح انہوں نے ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ صاف اور ستھری زندگی اسلام لانے کے بعد گزاری ہے، بالکل اسی طرح سچائی والی ستھری زندگی اسلام لانے سے پہلے گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے کوئی جو ہے وہ اسلام کے اینٹی جو ہے نا وہ اعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی دین ہے، دین اسلام ایک فطرتی دین ہے، اور جو فطرت کو پا لیتا ہے وہ انشاءاللہ دین اسلام کو پا لیتا ہے۔ تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی فطرت کے عین مطابق، اس میں زنا نہیں تھا، اس میں شراب نہیں تھی، اس میں بتوں کی پرستش نہیں تھی، اس میں گالم گلوچ نہیں تھا، صاف ستھری زندگی۔ اور اسلام لانے کے بعد تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اسلام سے پہلے کی زندگی یہ گمنام زندگی نہیں تھی۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ عرب کے معاشرے میں، حجاز کے علاقہ میں، بالخصوص مکہ کے اندر جانی پہچانی شخصیت، ہر بندہ جانتا تھا عثمان، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، ایمانداری کی ایک مثال تھے اور سبھی لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک ضرب المثل دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا اگر کسی سے کسی کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے آپ سے اتنی ہی محبت ہے جتنے قریشی عثمان سے محبت کرتے ہیں، جتنے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں نا، مجھے آپ سے اتنی ہی محبت ہے۔ یہ جانی پہچانی شخصیت تھی، ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ بے مثال زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت رسول اللہ کے چچا ابو لہب جن کا
اصل نام عبد العزا تھا، یہ آپ کا سگا چچا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دین دی اور اسلام کی طرف بلایا، بتوں سے دور رہنے اور ان کی عبادت سے جو ہے وہ منع فرمایا، تو یہ مخالف ہو گیا۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، جب یہ آیت مبارکہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کو مخالفت میں، دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، گستاخی میں اپنے دونوں بیٹوں سے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک عتبہ تھا، ایک عتیبہ تھا۔ عتبہ بڑا تھا، عتیبہ چھوٹا تھا۔ ادھر رقیہ رضی اللہ عنہ بڑی تھی اور حضرت ام کلثوم چھوٹی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ کے ساتھ ہوا۔ تو دشمنی میں، مخالفت میں، اناء میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو صاحبزادیوں کو اپنے دونوں صاحبزادوں سے زبردستی طلاقیں دلوائی۔ اللہ کے رسول بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو جانتے تھے، عثمان کو پہچانتے تھے، پورا عرب جانتا تھا۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے تھے سن 2 ہجری میں، 224 عیسوی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ جب نکلنے لگے، حضرت رقیہ بیمار تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ مدینہ کے اندر ٹھہریں، آپ کی زوجہ عالیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کریں، اور اگر مقابلہ ہوتا ہے مکہ والوں کے ساتھ تو ایک مجاہد کو جتنا ثواب ملے گا، آپ کو اللہ مدینے میں بیٹھا ہوا اتنا ثواب بنائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑی خواہش تھی کہ مدینہ جو ہے نا وہ ایک جو باقاعدہ مارکا ہونے جا رہا تھا، باقاعدہ لڑائی ہونے جا رہی تھی، باقاعدہ جو جو ہے نا کفر اور اسلام کا، حق و باطل کا مارکا ہونے جا رہا تھا، تو حضرت عثمان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اس میں شریک ہوں، لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور زوجہ عالیہ بیگم بیمار تھی، تو مدینہ کے اندر ٹھہر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر میدان بدر میں ہی ہیں اور ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مدینہ کے اندر تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ تو حضرت عثمان بڑے پریشان تھے اور بڑے پریشان یہاں بیٹھتے سر جھکا کے بیٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے عثمان کیا ہوا؟ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی میرے گھر تھی، میں اللہ کے رسول کا داماد تھا، سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا، لوگ میری عزت کرتے تھے، اللہ کے یہاں بھی میری عزت تھی کہ اللہ کے رسول کی ایک بیگم، اللہ کے رسول کی ایک بیٹی میرے گھر ہے۔ اب وہ رشتہ داری ختم ہو گئی، اب رقیہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں اللہ کے رسول کا داماد نہیں ہوں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے رسول بھی آبزرو کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی اور نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ کچھ عرصہ ہی بعد حضرت ام کلثوم کی بھی جو ہے نا وہ وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان جب پریشان ہوئے اسی حالت میں دوبارہ آ گئے، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہتے ہیں عثمان اگر تیسری بیٹی کی ہوتی نا تو عثمان میں تجھے دے دیتا، میرے پاس تو ہے۔ اور مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، اس روایت میں مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں عثمان اتنا اچھا ہے، سیرت کردار کا اتنا اعلیٰ معیار رکھنے والا ہے، میں مجھ محمد کی اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے ساتھ ان کے نکاح کر دیتا۔ یہ بیٹیاں والے جانتے ہیں، ایک بیٹی جہاں دی جاتی ہے، عزت احترام وہاں ہو تو وہاں دوسری شادی ہوتی ہے، دوسرا نکاح وہاں پہ ہوتا ہے، دوسری بیٹی وہاں پہ دی جاتی ہے۔ اور یہاں کائنات کا ایمان ہے، یہاں رحمت کائنات ہیں، ساری کائنات کے سالار ہیں، اور 2 بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان کے کرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں مجھ محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے ساتھ، عثمان اچھا ہی لگتا ہے، عثمان پیارا ہی لگتا ہے،
عثمان سیرت کردار کا اعلیٰ معیار ہی اتنا رکھتا ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری بیٹیاں ہوں اور میں عثمان کے ساتھ نکاح کروں۔ یہ محبت کی بات نہیں، یہ سمجھنے والی بات نہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے۔ ایک کائنات کا امام اس طرح کی خواہش رکھتا ہے، اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے آخری انسان تک، یہ جو پورا انسانیت کا سلسلہ ہے، اربوں خربوں انسان آئے ہیں، اتنے اور آئیں گے، ان سارے انسانوں میں سے ایک اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا اللہ نے عطا کیا ہے جو اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ پوری انسانیت میں سے صرف عثمان ہی ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کے گھر میں، جس کے حرم میں، جس کے عقد اور نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹے۔ یہ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو اعزاز نہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں قیامت کے روز ساری قرابتیں، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، جس کی مجھ محمد سے رشتہ داری ہوگی وہ باقی رہے گی۔ یہاں تو دو ہی رشتہ داری ہے، دوہرے داماد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو، اس داماد کو ذو النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا، اس لیے کہ حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں۔ اور بڑی بشارتیں، بڑی عظمتیں ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، اللہ کے رسول کو۔ جب بھی مالی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، آگے آگے کسی بندے کو آپ دیکھیں گے تو وہ عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد غریبوں میں، مسلمانوں میں، ضرورت مندوں میں مال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخیلی سے کام نہیں، اور اس انداز سے خرچ کیا ہے، اس انداز سے خرچ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ عثمان کمال کرتے تھے، خوشی کے آنسو۔ اللہ کے رسول عثمان کو دیکھتے اتنے خوش ہوتے، عثمان عثمان فی الجنہ، عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو تو پھر بھی اللہ نے تمہیں جنت دینی ہے، اچھے ہی لگے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے، پہلے آپ قباء میں ٹھہرے، کلثوم بن حدم کے گھر، 4 دن وہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، پہلے قباء بستی آتی، 4 دن وہاں پہ قیام کیا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو مسجد تقویٰ، مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس میں ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر مدینہ تشریف لائے، یہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر قباء کی بستی تھی، جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ نے وہاں پہ مسجد کی تعمیر کی۔ سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، ان کی یہ جگہ تھی، اللہ کے رسول نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ منتیں کرتے رہے کہ اللہ کے رسول ویسے رکھ لیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کی پیمائش ہوگی اور اس کی قیمت لاگت وہ سامنے آئے گی اور آپ کو ادا کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ قیمت ادا کی، یہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب مسلمان بڑھتے گئے، تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور مسجد جو ہے نا وہ کم پڑ گئی، احاطہ کم پڑ گیا، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آج مسجدیں ویران ہیں، نمازی نہیں ہیں، وہاں مسجدیں کم ہو جاتی تھی، نمازی زیادہ تھے۔ اللہ اکبر، تبدیلی ہوئی ہے تو بس سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات آپ کے سامنے، سب کچھ مسلمانوں کا جو مہاجر تھے وہ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، اور انصار پر ڈبل بوجھ تھا، ڈبل بوجھ، ایک اپنے خاندان کو، بال بچوں کو سنبھالنے کا، اور دوسرا سارے وہ مہاجر جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کو سنبھالنے، اور ویسے بھی اتنے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ مسجد کی توسیع جگہ خرید کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا حالات کا جائزہ لیا تو ترغیب دلائی، کہا کہ جو بندہ یہ گھر وہ گھر یہ گھر خرید کر
مسجد کی توسیع کرے گا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ یہ الفاظ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلے نہ ہو۔ سامنے دیکھا تو حضرت عثمان نے، اللہ کے رسول میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، 25,000 درہم، 25,000 درہم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ وہ جگہ خرید کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اور مسجد نبوی ایک نماز پڑھے کتنے ثواب ملتا ہے؟ 10,000 نماز، اور ایک روایت میں 1,000 نماز، جتنے بھی ایک نماز کا ایک بھی نماز کا ثواب ملے، جب تک وہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے، حضرت عثمان کو اپنے حصے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ، قبر روشن ہوتی رہے گی، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں ہی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ مکہ، مدینہ، عرب، یہ حجاز کا علاقہ یہ زرخیز علاقہ نہیں تھا، پتھریلا علاقہ، پانی بہت زیادہ گہرا، اور دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا۔ ان حالات میں لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہودی کا ایک کنواں تھا، وہاں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکلتا تھا، اور وہ ایک ڈول جو نکالتے تھے اس کی بڑی بھاری قیمت دیتا تھا۔ اتنے مسلمانوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، روزانہ پانی خرید کر پیتے، اور بڑی پریشانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم تھے، جب اس مشکل کو، اس پریشانی کو جب محسوس کیا تو پھر ترغیب دی کہ جو بندہ یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا نا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے رسول چھوڑیے، یہ میں کام کر دیتا۔ اللہ اکبر، 35,000 دینار، دینار سونے کے سکے کو، درہم اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، 35,000 دینار یہ یہودی کو دے کر انہوں نے وہ کنواں خریدا اور اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہودی مان نہیں رہا تھا کہ میں یہ کنواں بیچ دوں، تو عثمان نے ترغیب دلائی، بڑی ادھر ادھر سے بات جو ہے نا وہ کہلوایا بھی، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ حضرت عثمان ان کو اس بات پہ لے آئے کہ چلو یار پورا نہیں دیتے ہو تو آدھا دے دو، آدھا تم رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، مطلب یہ کہ ایک دن یہ تمہارا ہوگا اور ایک دن میرا، ٹھیک ہے، اور ایک دن آپ پانی بیچ لینا، دوسرے دن میں استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا بیچنا تھا، تجارت لوگوں سے کرنی تھی، تجارت تو انہوں نے اللہ سے کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب باری ہوتی، پتا تھا کہ سبھی لوگ آتے ہیں، پانی مفت میں دے کر جاتے ہیں، کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، ایک دن مفت پانی، ایک دن یہودی کی باری، اور وہ پانی جو ہے نا وہ قیمتاً دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس دن مفت باری ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لوگ آتے، پانی لے جاتے، دوسرے دن کوئی آتا ہی نہ، تو وہ یہودی پھر چل کر آیا حضرت عثمان کے پاس، جو پہلے مان نہیں رہا تھا، وہ چل کے آیا کہ عثمان یار دوسرا حصہ بھی آپ لے۔ اس طرح پورا کنواں بیرے نما آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان نے 35,000 دینار وہ دے کر ان سے خریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی، یہ گارنٹی تھی، یہ ضمانت تھی کہ جو یہ کام کرے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ یار دیکھیں، سوچیں، سید بخاری کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک زانی عورت نے، ایک بدکار عورت نے، اللہ اکبر، ترس کھاتے ہوئے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دی تھی۔ تو یہ تو حضرت عثمان ہے۔ یہاں تو مدینہ، مسلمانوں، صحابہ، اللہ کے رسول اس کنویں سے پانی پیے، یہاں تو حضرت عثمان نے اللہ اکبر قیمتاً پانی خرید کر وقف کر دیا۔ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے سخی تھے۔ 3 چیزیں جو ہے نا، جب حضرت عثمان کا ذکر آئے، اور یہ 3 چیزیں حضرت عثمان کی زندگی کے ساتھ لازم منسوخ تھی۔ ایک سخاوت، سخی، ساری کائنات کے بھی اکٹھے ہو جانا، عثمان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شرم و حیا، یہ ساری دنیا مل کر بھی حضرت عثمان کے شرم و حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اور دوسرا یہ جو قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو جمع کرنے والا ہے۔ قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، 7 تلفظ میں قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، اس کی پروننسیشن 7 طریقوں سے ہو سکتی ہے، لیکن جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو تلفظ لغت قریش کے مطابق تھا اس پر اس قرآن مجید کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، ایک ایسا رسم الخط ایجاد کیا کہ جس رسم الخط میں وہ ساری قرأتیں، سارے تلفظ اور ساری پرزنٹیشن جو ہے نا وہ سنا سکتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اللہ اکبر، جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، یہ قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے، لوگ پڑھاتے رہیں گے، حضرت عثمان کو سلام کرتے ہیں۔ اور شرم و حیا کے حوالہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے، اللہ کے رسول کی یہ ضمانت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، جامعہ ترمذی میں آتا ہے، تو اللہ کے رسول یاروں میں جو ہے نا بے تکلفی کا جو ہے نا وہ انداز اختیار کرتے تھے، ہر وقت چہرے پہ 12 نہیں بجے رہتے، یاروں میں آپ یار ہوا کرتے تھے، اور ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں کے اوپر آپ جو ہے نا وہ سپروائزر بن جائیں تو پھر آپ کہیں کہ میری دنیا ہی الگ ہو گئی، ایسا نہیں، جھک جانا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ احساس کا، پیار محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے جھکیں گے، اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ حضرت عثمان، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے رسول کے نا پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول ویسے ہی بیٹھے رہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، اچانک دروازہ نوک ہوتا ہے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عثمان۔